فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر آنے والے سوالات کے جوابات دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے حاصل کرتے ہیں اور شریعت کی رہنمائی کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر شرعی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے جو گھر بیٹھے ہمیں بہت سارے مدنی پھول عطا فرماتا ہے، بہت ساری معلومات، احکام اور فقہی جزیات سے ہماری آگاہی ہوتی ہے. بعض اوقات اس سلسلے میں ایسے ٹاپکس، ایسے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت کچھ نہیں معلوم ہوتا. الحمدللہ یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ گھر بیٹھے ہم علم دین کے مدنی پھول چن سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں ہمارے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے گا. دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے اور موضوع ہے وراثت کے مسائل. وراثت، جب انسان کے مرنے کے بعد اس کی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات، بہت سارے کوسچنز دماغ میں آتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی دارالافتاء ہو تو وہاں پر ٹاپ کوسچنز میں سب سے زیادہ آنے والے سوالات کی اگر فہرست بنائی جائے تو اول، دوم، سوم یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ میں اگر کسی کیٹیگری بنے گی تو وہ وراثت کے مسائل ہوں گے. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں. اپنے سلسلے کا آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سے کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، مگر اس کی فضیلت تو دیکھیے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت رب تعالی شہداء کے ساتھ رکھے گا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام مل کر پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آج ہمارا موضوع وراثت ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ وراثت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا احکام ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مسلمانوں کے لیے قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تمام چیزوں کے احکام بیان فرما دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے جو حج قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں وہ اجمالاً ارشاد فرمائے ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے. وراثت ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مفصلاً بیان فرما دیے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے والدین موجود ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہے تو کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہوگا، بیٹا ہے تو کتنا، بیٹیاں ہیں ایک سے زیادہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے احکام کو مفصلاً بیان فرما دیا. سورہ نساء کی 6 آیت سے لے کر 13ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے مکمل حصوں کو بیان فرما دیا ہے. جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے تو حدیث پاک میں بھی
میراث کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا اور میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے اور ورثاء کو ان کا صحیح حصہ پہنچانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میراث آدھا علم ہے، یعنی تمام علوم جو ہیں وہ آدھا حصہ ہے اور میراث تمام علوم کا جو ہے وہ آدھا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میراث کے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ دو اشخاص اپنے میراث کے مسئلے کو اپنے وراثت کے مسئلے کو لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن ان کو حصے بتانے والا، اس کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک میں میراث اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کی اس قدر تاکید ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث پاک کا، میرے والد محترم مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور میری والدہ محترمہ نے میرے والد سے اصرار کیا کہ آپ نعمان کو فلاں باغ دے دیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نعمان کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں، تو آپ میرے اس کے اوپر گواہ بن جائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو بھی اتنا دیا ہے جتنا ان کو دے رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، ان کو دے رہا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ظلم کے اوپر گواہ نہیں بناؤ۔ جب آپ اپنے بیٹوں سے، تمام بیٹوں سے مساوی طور پر خدمت کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر ان میں جو اپنا مال و اسباب ہے وہ بھی برابر برابر تقسیم کرو۔ تو اب دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ایک شخص کو دیا جا رہا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو برابر برابر دو، یہ آپ اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں کہ جو اشخاص میراث کے معاملے میں جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں اور بعض کے حصے کو کھا جاتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اور اس کے حصہ کو قطع کر دے گا، یعنی کہ اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث یعنی اس کے حصے کو منقطع فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی میراث کو سمیٹ لے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کے حصے کو سمیٹ لے گا۔ قرآن و احادیث میں یہ جو میراث کے احکام ہیں، جو تاکیدیں ہیں، ایک تو مفصل بیان ہے اور پھر دینے کی ہر حقدار کو اس کا حصہ پہنچانے کا جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھرپور تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و احادیث کے مطابق ہی اپنے وراثت کے مال کو تقسیم کریں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح احکام وراثت کے حوالے سے موجود ہیں۔ اب حضور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وراثت نارملی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ فوراً کیا ضروری ہے کسی کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم کی جائے؟ بعض اوقات چلتا کاروبار ہوتا ہے، ایک فیملی میں بڑی اچھی محبت، پیار، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اگر فوراً تقسیم نہ کیا جائے، کچھ وقت گزار لیا جائے، کچھ سال گزار لیے جائیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کے کچھ نقصانات ہیں؟ دیکھیے کہ اگر ورثاء میں کوئی نابالغ ہے، اور عام طور پر جو ہے وہ لوگ وراثت کے احکام سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں اور ہر کوئی اس کو اپنا جس کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ اس کو کھانے اور اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر تو ورثاء میں نابالغ بھی موجود ہیں، پھر تو وراثت کے مال اور جو مرحوم چھوڑ کر گیا ہے وہ جو اس کا ترکہ ہے، اس کا پھر جو احکام ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ اب اگر جو ہے وراثت کے مال میں کمی بیشی کی گئی اور کسی نے جو ہے وہ کھا پی لیا اور دوسرے ورثاء کو محروم کر دیا اور نابالغ کے حصے کو نقصان پہنچایا، تو اس کے سخت احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یتیم کا مال کھانے کے بارے میں جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو یتیم کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں اور ان قریب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال کے بدلے میں نہ بدلو. ایسا نہ ہو کہ اپنا کھوٹا مال ان کے کھرے مال کے اس سے تبدیل کر لو، بلکہ ان کے مال کو محفوظ کر کے رکھو. تو اب اگر وہاں پہ نابالغ موجود ہے اور اس کا بھی اس میں حصہ ظاہر موجود ہے، اگر اس میں ہم نے انصاف نہیں کیا تو اس صورت میں گرفت شدید ہے. احادیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ شب معراج، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ شب معراج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے مختلف عذابات کو ملاحظہ فرمایا. تو آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور اس کو ایک شخص نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اندر آگ کے پتھر ڈال رہا ہے، اور وہ آگ کے پتھر اس کے نیچے والے دھڑ سے نکل رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جانے والے ہیں. تو اب اگر نابالغ کا مال ہے تو اس کی تقسیم فوراً کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نابالغ کے مال کو بھی ہم جو ہے وہ ناجائز طریقے سے استعمال کریں اور اس کے حصے کو ختم کر دیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے، جو نابالغ کا حصہ ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے، شرعی طور پر جو اس کا ولی ہے اور وہ دیانہ دار ہے اس کے پاس محفوظ کر لیا جائے، اور باقی ورثہ اپنے اپنے حصوں کو جائز کاموں میں جس طرح استعمال کرتے ہیں استعمال کریں. اور اگر کوئی دیانہ دار شخص ہے جو وراثت کے احکام کو جانتا ہے اور نابالغ کے حصوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اب اگر وہ ان کے حصوں میں پورا خیال رکھتے ہوئے اس کو جاری رکھتا ہے اور جب وہ بالغ ہوتا ہے تو انصاف سے تقسیم کر دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. اور بہتر یہی ہے کہ فوراً تقسیم کر لیا جائے اگر نابالغ ہوں. اور اگر سارے کے سارے بالغ ہیں اور باہمی رضامندی کے ساتھ وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ مل کر یہ کاروبار چلتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ان سب کا مال تھا اور سب کی رضامندی سے وہ کاروبار ہے یا جو بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں، تو گویا انہوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہم سب کی یوں سمجھ لیجئے تربیت ہو رہی ہے. آج مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ آج گھر بیٹھے ہمیں بہت سارے ایسے مسائل، اور ظاہر ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور پرنسپلز اور بیسکس ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں. غور و خوض کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے. حضور ایک سوال یہ بنتا ہے کہ نارملی یہ خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو میت ہے اس کے بچوں کا حصہ ہوتا ہے. کیا شریعت میں مرنے والے کے والدین کو بھی کچھ وراثت میں سے حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے. مرنے والے کے والدین کا بالکل حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو حصے بیان کیے ہیں وہاں پہ والد کے حصوں کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ اولاد ہے تو اتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اتنا ملے گا. تو یہ کنسیپٹ تو غلط ہے کہ بچے ہوں گے تو والد کو نہیں ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور صریح نصوصات یعنی واضح قرآنی احکام سے یہ ثابت ہے اور قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے. تو یہ سمجھنا غلط ہے، یہ علم سے ناواقفی کی بنیاد کے اوپر ہے، ورنہ والد کا حصہ ہے. اگر والد زندہ ہے تو اس کو ضرور حصہ ملے گا مرنے والے کے ترکے سے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ مرنے سے پہلے بھی کیا وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے؟ بات کی تو ہم کئی باتیں سن رہے ہیں، جلدی کر دینی چاہیے، صحیح تقسیم ہونی چاہیے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص زندہ ہو اور چاہے کہ اپنی ساری وراثت، اپنی سارے مال کو تقسیم کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وراثت کا تعلق یہ مرنے کے بعد ہے، اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، جس کو جو چاہے دے، اور زندگی میں جو یہ تقسیم ہوتی ہے یہ بطور وراثت نہیں بلکہ بطور گفٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی شرعی طور پر والدین پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم کریں. نہ اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین سے جبراً جو ہے وہ اپنے حصے کا مطالبہ کریں، کیونکہ وراثت کا تعلق وہ مرنے کے بعد ہے. نہ اولاد میں سے کوئی شخص
کوئی اپنے والدین سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتا ہے. بعض والدین پریشان ہوتے ہیں جب اولاد مطالبہ کرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم پر اب لازم ہے, اگر ہم تقسیم نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے, تو پریشان ہو کے وہ کسی نہ کسی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کئی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی گھر ہے 120 گز کا یا 80 گز کا, اب اس میں 4-5 افراد رہتے ہیں, اب اس میں تقسیم کا معاملہ آتا ہے. اب تقسیم کرنے کی صورت مشقت ہے, یعنی بے گھر ہو جائیں گے. ہاں, سارے بے گھر ہو جائیں گے, اور ان کے حصے میں جتنی رقم آئے گی فی زمانہ اس کا گھر نہیں لے سکتے. صحیح ہے. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین پر ایسی مطلب پریشر ان کو ڈالتی ہے, وہ بیچارے دارالفتہ میں آ کے روتے ہیں. اللہ اللہ. والدین کہیں ایسے ہیں, والدین آ کے روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں تنگ کر رہی ہے, ہمیں حصہ دو. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ مالک ہیں, آپ زندہ ہیں, آپ پہ شرعی طور پہ لازم نہیں ہے, پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اولاد اتنی جبر کرتی ہے ان کو حصہ کرنا پڑتا ہے. تو لہذا وراثت یہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں اگر والد اگر اپنی خوشی سے تقسیم کرنا چاہے تو اس کا حکم شریعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام اولاد کو, تمام بیٹے بیٹیوں کو, لڑکے لڑکیوں کو برابر دیا جائے. مرنے کے بعد جو حساب ہے 2-1 کا, وہ زندگی میں یہ حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے, بلا وجہ کمی زیادتی نہ کی جائے. ایسا نہ کیا جائے کسی کو محروم کر دے, کسی کو دیا کسی کو نہ دیا. جیسے ابھی حدیث پاک سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ کہ تم ایک بیٹے کو باغ دے رہے ہو, اوروں کو کچھ نہیں دے رہے. اس سے منع فرمایا. تو اگر دینا ہے تو سب کو دیں, اور صرف بیٹوں کو نہ دیں, بیٹیوں کو بھی دیں. بعضوں کا یہ سمجھا بیٹیوں کی تو شادی کر لی ہے, اب ان کو کچھ نہیں دینا. تو زندگی میں بھی اگر تقسیم کرنا ہے تو بیٹیوں کو بھی دیں. صحیح. بلا وجہ کمی زیادتی نہ کریں. ہاں کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے, کوئی علم دین میں مشغول ہے, کماتا نہیں ہے, تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے. ویسے بلا وجہ کمی زیادتی نہ کرے. صحیح. اور ان اولاد کے لیے عرض کروں کہ جو جبراً اپنے والدین سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ تمام مفہوم ملتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اگر والدین ناراضی ہوں گے تو وہی اس کے لیے جنت, اگر وہ ناراض ہوں گے تو وہی ان کے لیے دوزخ. جب تک والدین کو راضی نہیں کرے گا, حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے کہ نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا, اور آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی اس کو سخت سزا میں مبتلا کیا جائے گا, اور مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں. تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے والدین سے جبراً, ہاں والدین اگر بخوشی دینے کو راضی ہوں تو لیں, ورنہ جبراً جو ہے مطالبہ نہ کریں. اور اس میں یہ بھی توجہ میں دلاؤں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تقسیم تو کر دیا جاتا ہے جی, کیونکہ یہ معاملہ یہ گفٹ ہے, وراثت نہیں ہے, تو اس کے بھی شریعت نے کوئی اصول رکھے. کیا کرتے ہیں, یہ مکان ہے یہ 2 بیٹوں کے نام, یہ مکان ہے یہ 3 بیٹیوں کے نام. تو اصل میں جو مکان قابل تقسیم ہو, اگر وہ 2 شخص کے نام کیا جا رہا ہے تو یہ شرعی طور پہ لازم ہے کہ باقاعدہ تقسیم کر کے ان کو قبضہ دے دیا جائے. وہ ایسی نام کر کے چلے جاتے ہیں, مرنے کے بعد پھر وہ مطالبہ ہوتا ہے اور شرعی طور پہ تو رائٹ بنتا ہے, کیونکہ وہ قبضہ نہیں کہلاتا شرعی طور پہ. قبضہ جب ہی کہلائے گا جب والدین باقاعدہ تقسیم کر کے ان کے قبضے میں دے دیں اور والدین کی زندگی میں ہی قبضہ کر لیں. اگر قبضے سے پہلے ہی والدین انتقال کر جائیں تو پھر وہ اس میں وراثت تقسیم ہو گئی. اسی طرح جس میں والدین خود رہ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ مکان جو ہے فلاں کا ہے, تو اس طرح بھی یہ اس کا نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ جس میں ان کی خود رہائش ہے یا ان کا سامان موجود ہے, وہ اگر اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کے نام کر دیں گے شرعی طور پہ نام نہیں ہوگا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے, اگر وہ نام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رہائش, اب اس میں مکان میں جو سامان رکھا ہوا ہے وہ سامان ان کے پاس بطور امانت رکھوا لیں. یعنی جس بیٹے کو دے رہے ہیں بولا یہ تمہارے لیے تمہارے پاس امانت ہے, اور اس کے نام مکان کر دیں. تھوڑی دیر کے لیے رہائش وہاں سے ختم کر دیں تاکہ اس کا وہاں قبضہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر زندگی میں تقسیم کرنی ہوئی تو شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ کس طرح ہم تقسیم کر لیں تاکہ مرنے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو. 2 اہم چیزوں کی طرف ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی. ایک تو بڑی پیاری بات اور ہم سب کے لیے ہے اور بڑی افسوسناک بھی ہے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے, پیاری بات تو یہ ہے, لیکن افسوسناک یہ ہے کہ جس طرح بتایا گیا کہ دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح والدین آ کے آنسو بہاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم پر فورس کر رہے ہیں, ہمیں سب پر سختی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی تقسیم کر دیجئے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں, اے وہ بیٹوں جو آج مجھے سن رہے ہیں, اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے ہیں, بیٹیاں
بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے والدین پر زندگی میں یہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی تقسیم کر دیجئے اور ہمیں اپنی چیزیں دے دیجئے. آپ سوچئے اس سے والدین کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا کہ یہ مطلب اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے, ان کو ہم سے محبت نہیں ہمارے مال سے محبت ہے. ارے یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے. ارے ہمیں تو دعائیں لینی چاہیے, ان کی شفقتیں اب جب تک یہ ہیں ان کی برکتیں لیجئے. مطلب معاذ اللہ ہم زبانیں اگر کال سے نہیں, اپنی زبان سے نہیں, تو اپنے ایٹیٹیوڈ اور زبان حال سے گویا ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی اذیت ہے کہ باپ یہ سوچے کہ یہ میرا جوان بیٹا اس انتظار میں ہے کہ کب میں دنیا سے جاؤں تو میرا مال تقسیم ہو جائے, کیونکہ ابھی تو یہ مجھ سے مال مانگ رہا ہے. یہ بیٹی ماں سے کہتی ہے کہ ماں اپنا سونا تقسیم کر دو, زندگی میں ہمیں دے جاؤ. تو یہ میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ جلدی چلے جائیے دنیا سے؟ نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ماں باپ ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے, ان کو تو دیکھنا بھی عبادت. اور آپ نے سنا کہ والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے. خوب خدمت کیجئے, ان کی دعائیں لیجئے. اور دوسری ہمیں بڑی اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا کہ اگر آپ کو تقسیم کرنی ہے, جو والدین سن رہے ہیں, اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنی ہے, تو دارالفتاء اہل سنت آپ کے لیے موجود ہے. الحمدللہ کراچی کے اندر باب المدینہ میں کئی مقامات پر دارالفتاء موجود ہے. اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ای میل ہمیں کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس وقتاً فوقتاً آپ کو دکھایا جاتا ہے, darulifta@dawat-islami.net. آپ اس پر میل کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتاء اہل سنت کا فون نمبر موجود ہے, آپ اس پر کال کر کے اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں. باب المدینہ کے کئی مقامات پر دارالفتاء اہل سنت قائم ہیں, وہاں جا کر اپنی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. تقسیم کرنا ہے, بلکہ کوئی بھی کام کریں, اگر آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں گے تو ثواب کے حقدار بھی ہوں گے اور کسی بڑی مسٹیک سے بھی بچ جائیں گے. اپنے سلسلے میں ہم پہلی ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میرا نام محمد بلال خان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ایک ماں اپنی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دے دیتی ہے اور 2 بیٹیوں کو نہیں دیتی, اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا ارشاد ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال خان صاحب, آپ نے باب المدینہ کراچی سے ہمیں کال کیا. اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں تو نیت فرما لیجیے, آج تو آپ کی کال بھی مل گئی ہے مدنی چینل پر کہ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. حضور سوال آپ نے سنا کہ 4 بیٹیاں ہیں, 2 کو حصہ دیا, 2 کو نہ دیا, تو شریعت کے کیا حکم ہوگا؟ شریعت کا حکم بہت سخت ہے, جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے. جو والدہ اپنے 2 بیٹیوں کو دے دیتی ہے اور 2 بیٹیوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے محروم کر دیتی ہے, تو اس کے اوپر یہ حدیث پاک پوری طرح جو ہے وہ نافذ ہو رہی ہے کہ جو کسی حقدار کو اس کے حصے سے محروم کر دے گا, اللہ تبارک و تعالی جنت کے حصے سے اس کو محروم کر دے گا. اور جو کسی کی میراث کو دنیا میں سمیٹ لے گا ظلماً, اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو سمیٹ لے گا. اب والدہ کو غور کرنا چاہیے کہ جن یہ 2 کو نواز رہی ہے, جب یہ مال لے لیں گی تو شاید ہو سکتا ہے جس طرح آج کل کا ماحول چل رہا ہے وہ بولنا چالنا بھی ترک کر دے. تو والدہ کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو دینا چاہتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ محروم کرنے کی نیت سے دوسروں کو نہیں دیتی اور بعض کو دے دیتی ہے تو یہ دینا اس کا گفٹ کہلائے گا, قبضہ ہو جائے گا تو وہ گفٹ مکمل ہو جائے گا. لیکن حکم یہ ہے کہ جب اولاد میں تقسیم کیا جائے تو سب اولاد میں برابری کی جائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کو ٹھیس پہنچائی جائے اور پھر اس معاملے میں کہ جو اللہ نے ان کو حصہ دیا آپ کیوں خواہ مخواہ رکاوٹ بن رہی ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہیں. بلال خان بھائی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شبیر رضا اختاری ہے, میں پنڈی گیٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر جائیداد نہیں دیتا تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے زبردستی لیتا ہے یا اس کا یعنی کہ بدنامی کرتا ہے, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر رضا بھائی, آپ نے پنڈی سے ہمیں کال کیا, مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. حضور سوال آپ نے سنا, یہاں 2 طرف کی معاملات ہیں. واقعی کچھ والدین کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ
ایسا کچھ کرتے ہیں کہ بچوں پر خرچی نہیں کرتے، اب بچہ والد کی موت کا انتظار کرتا، ہونا نہیں چاہیے ایسا بچوں کی طرف سے، لیکن ایسے والدین کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے، اور پھر بچہ باپ سے زبردستی بھی کر رہا ہے، بدنامی کا سامان بھی کر رہا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس میں وہی افراد تفریط والا معاملہ ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ عوام کے ذہن میں یہ بات بالکل راسخ ہو چکی ہے کہ ہمارا باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، باپ موجود ہے، سوال سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ باپ زندہ ہے۔ ارے بھائی، جب باپ زندہ ہے تو آپ کا باپ کی جائیداد میں سے کہاں حصہ بنتا ہے؟ اگر آپ حقدار ہیں باپ کے تو باپ بھی آپ کا حقدار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ حقدار ہو جائے گا۔ تو شریعت مطالعہ نے باپ بیٹے دونوں کو ایک دوسرے کا حقدار قرار دیا ہے وراثت کے معاملے میں۔ لیکن وہ بیٹا حضرت، وہ باپ اگر جائیداد رکھتا ہے تو وارث کہلاتا ہے نا، اس کو تو ذہن ہی ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ باپ کا ہے اس میں میرا حصہ ہے۔ وہ وارث مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح فرمایا۔ تو اس لیے تو وراثت ما بعد الموت ہے، یعنی کہ موت کے بعد کا معاملہ ہے، اور موت کے بعد یہ ممکنہ وارث ہے۔ جس طریقے سے بیٹا ممکنہ وارث ہے، اسی طرح باپ بھی ممکنہ وارث ہے۔ کسی کی موت کا بھروسہ جو ہے وہ علم نہیں ہے کہ بیٹا اگر مر جائے تو اب جب بیٹا تقاضا کرے باپ سے کہ مجھے دو حصہ، تو ہونا یہی چاہیے کہ باپ بھی تقاضا کرے کہ پہلے آپ مجھے حصہ دے دو۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ باپ کی موجودگی میں وہ اپنے تمام مال و اسباب کا مالک وہی ہے، اس کا کسی کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ زبردستی اور دوسری بات یہ ہے کہ والد سے لڑنا جھگڑنا، بدنامی کرنا، اب وہ اس بنیاد کے اوپر لڑ رہا ہے کہ میرا حصہ ہے، اولاً تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اور دوسرا والد سے لڑنا، ابھی احادیث پاک بیان کی گئی، حدیث پاک میں آیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کو کھو دے، چاہے تو اس کے اوپر نظر رکھ، یعنی کہ ان کی خدمت کر کے یا تو جنت کو حاصل کر لے، یا ان سے اسی طرح بد کلامی اور ان کی بدنامی کر کے جو ہے وہ ان کو رسوا کر کے ان کو ایذا پہنچا کر جہنم کا حقدار ہو جا۔ تو بدنامی اور رسوائی تو ایک عام مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے، چیز ہے کہ والد، تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک بیٹا اس حق کے معاملے میں کہ جو حق اس کا بنتا ہی نہیں ہے، والد سے بد کلامی کرے یا اس کی بدنامی کرے، تو یہ در حقیقت شریعت کے مسائل سے ناواقفی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو بیٹے کا والد سے لڑنا جھگڑنا بھی ناجائز ہے، حصہ طلب کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو ایسے بیٹوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ وارث ہیں تو پھر باپ بھی آپ کا وارث ہے، پھر پہلے آپ باپ کو حصہ دے دیں، پھر باپ سے حصہ لے لیں۔ یعنی آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ پھر تو والد کے بارے میں دل میں برا گمان لانا، اس کے بارے میں بری بات سوچنا کہ دیکھو یہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا، لڑنا بھی نہیں، یہ بات بھی غلط ہو گئی نا، کیونکہ حصہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو جب تک والد صاحب حیات ہیں تو جو کچھ ان کا ہے وہ ان کا ہے۔ اور بڑی پیاری آپ نے بات کہی کہ کیا پتہ بیٹا ہی پہلے دنیا سے چلا جائے، اور ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ والد ہی اپنے بچے کو کاندھا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی ذلیل دولت کے لیے ماں باپ کو ناراض کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ارے اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ کیسی دولت ہیں ان سے پوچھئے کہ جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ارے والدین ہیں تو اس سر کا سایہ ہے، ان کی دعائیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں، جو آج دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ یقین کیجئے ہم یہ ذہن بنائیں، اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو آپ بیٹے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اپنا ذہن بنائیں، اگر ہمارے اندر کوئی کمال ہے، کوئی شرافت ہے، ہماری کوئی عزت ہے، ہم دنیا میں کوئی بھی مقام رکھتے ہیں، یہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اس ذلیل دنیا کے لیے، ارے انہوں نے تو پال پوس کے بڑا کیا، اور اس ذلیل دنیا کے لیے، اس کے مال کے لیے والدین سے لڑنا جھگڑنا۔ اور آج تو ایسی میں سمجھتا ہوں کہ کئی ذہنوں سے یہ پردہ اٹھ گیا ہوگا کہ جب تک والدین حیات ہیں جو کچھ ان کا ہے وہ صرف ان کا ہے، ہمارا حصہ ہی نہیں ہے اس میں۔ ہاں دنیا سے ان کی اللہ نہ کرے پردہ فرمانے کے بعد ہم وارث بن سکتے ہیں، تو ہمیں تو اپنے والدین کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا میں اور کوئی ہستی ہے کہ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں؟ ماں کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بارے میں احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ مقبول حج کا ثواب ہے، اور کہاں یہ سعادت ہے؟ اور بندہ اپنے والدین سے لڑے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن جو مجھے سن رہی ہے اور والدین سے اس دنیاوی مال کے لیے بلکہ کسی بھی بنا پر اگر جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں، ان سے بد کلامی کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے والدین کو خوش رکھیے، انشاءاللہ رب کریم بھی اپنی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حضور ایک سوال سید فیصل علی صاحب ہیں، انہوں نے باب المدینہ کراچی سے ہم سے کیا ہے۔ سوال کچھ طویل ہے لیکن بڑا انٹرسٹڈ کوسچن ہے کہ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک سنائی تھی کہ قیامت یعنی قریب قرب قیامت میں جو سب سے پہلے علم اٹھایا جائے گا
وہ وراثت کا علم ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بات اب رائج ہوتی جا رہی ہے کہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, اور وہ اسلامی بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں اور بیٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی رضا اور خوشی سے یہ حصہ معاف کر دیا, لیکن باہر وہ باتیں بھی کرتی نظر آتی ہیں. تو شریعت کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ یہ اس میں کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں, رب تبارک و تعالی نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے, تو کسی کے معاف کرنے سے اس کا حصہ یہ ساقط نہیں ہوتا. اولاد جو ہے, خاص کر بیٹیاں, وہ لاکھ بار اپنی دستبرداری کا اظہار کریں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تو اس طرح دستبرداری کرنے سے ان کا حق ساقط نہیں ہوگا. شریعت پھر بھی کہتی ہے ان کا حق ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ منع کرتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے خاندان میں کسی عورتوں نے نہیں لیا ہوتا. اگر کوئی عورتیں لیتی ہیں تو اس کو لان تان کی جاتی, تو یہ شرم نہیں آتی اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر رہی ہے, حالانکہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے. اور لڑکیوں کو نہ دینا, بیٹیوں کو نہ دینا, یہ حرام قطعی ہے. اور قرآن مجید کی یہ صریح نسخ مخالف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے, تو ان کو نہ دینا, ان کا حصہ نہ دینا, تو یہ صریح قرآن کی مخالفت ہوئی جو کہ حرام قطعی ہوئی. اور اگرچہ بیٹیاں کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو لاکھ بار کہتی رہیں پھر بھی ان کو دینا پڑے گا. ہاں, اگر وہ نہیں لینا چاہتی تو یہ کر لیں, جب یہ تقسیم ہو جائے ان کو ان کا حصہ مل جائے, حصہ ملنے کے بعد وہ چاہیں جس کو چاہے دے دیں. جس بھائی کو دینا چاہ رہی ہیں, جس بہن کو دینا چاہ رہی ہیں اس کو دے سکتی ہیں, لیکن لیں ضرور, بالکل دستبردار نہ ہو. بہت شکریہ. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے فیصل بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور ریکارڈڈ کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو العمار کلفٹن سے بات کر رہا ہوں. یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے بیٹے اسی کام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے, پھر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ان کا کام بڑھتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے, اور انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرائی اور دیگر کا معاملات میں خرچ کیے, مگر وراثت تقسیم نہیں کی. آیا جب وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آیا تو جو صاحب وراثت تقسیم جنہیں کرنی ہے وہ اگر یہ سوچے کہ میں نے تو اپنی بہنوں کی شادی کرا دی یا فلاں کام میں نے پیسے لگا دیے, یہ پوچھنا یہ کہ وہ اس میں وہ کاؤنٹ کرے گا یا الگ سے جو اس کی وراثت ہے وہ دے گا. اور اگر اس میں اس کی میعاد کافی طویل ہو جائے, اب جیسے اس وقت ان کو ₹1,00,000 دے دیتا تو اس وقت وہ ₹1,00,000 کو اگر اپنے یوز میں لیتے, آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں نوٹ بھی ڈیو ویلی ہوتی ہے, اور اس وقت ایگزامپل وہ ₹1,00,000 کا اگر گولڈ ہی لے لیتی تو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کئی گنا بڑھ جاتا. تو اس میں برائے مدینہ شرعی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو العمار بھائی, آپ نے ابو المدینہ کے علاقے کلفٹن سے ہمیں کال کیا, اپنے سلسلے مرحبا کہتے ہیں. حضور کافی طویل سوال ہے, کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ وراثت والدین کے انتقال کے بعد فوراً تقسیم نہیں ہوتی, بلکہ کافی عرصہ, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سال, 10 سال 20 سال بعد جا کر جو ہے تقسیم کرتے ہیں. اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں. تو اس صورت میں یہی ہوتا ہے ہر جگہ کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, جیسے بڑا بھائی ہوگا, وہی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت کرتا ہے. والد کا کوئی کاروبار تھا تو اس کو سنبھالتا ہے. تو شرعی طور پہ یہ بھی ایک طرح کا ولی ہی کہلایا. شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی جو بھائی بہنیں ہیں ان کی وہ تربیت کرے, ان کی کفالت کرے. لیکن یہ کرنے کے بعد پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کی وہ شادیاں کرتا ہے, تو یہ اس کی طرف سے یہ تبرع کہلائے گا, احسان کہلائے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے شادیاں کر لی اور شادیاں کرنے کا جب میں مال کی تقسیم کروں گا تو میں جتنا خرچ شادی میں لگا وہ میں منہا کروں گا, مائنس کروں گا, یہ نہیں. ہاں, اگر خرچ کرتے وقت ان سے کہہ دیا ہو کہ میں تمہاری شادی میں یہ خرچ کر رہا ہوں اور یہ تمہارے حصے میں سے, پھر تو مائنس ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور عموماً نہیں ہوتی, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, تو یہ خرچ کرنا جنہوں نے بھی بھائیوں نے خرچ کیا, یہ ان کی طرف سے بطور احسان ہی کہلائے گا. جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو ان کو برابر جو حصہ بنتا ہے وہی دیا جائے گا. اور رہا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس وقت تقسیم دے دیا جاتا تو اس سے وہ سونا خرید لیتی
تو اس کی قیمت بڑھ جاتی. خیر جب بھی تقسیم کریں تو اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے اگر جائیداد ہے، مکان ہے، جب والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت اس کی قیمت مثال کے 1,00,000 روپے تھی. اب 10 سال کے بعد اس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو موجودہ ویلیو کے حساب سے ہی تقسیم کریں گے. لیکن اگر رقم ہے تو رقم جتنی والدین نے چھوڑی ہے اس وقت وہ اتنی ہی تقسیم ہوگی، چاہے ابھی تقسیم کریں یا بعد میں تقسیم کریں. صحیح. اگر اس رقم سے کاروبار کیا ہے اور وہ بڑھ گیا ہے تو پھر وہ بڑی ہوئی رقم تقسیم ہوگی یا جو کیپٹل چھوڑ کے گئے تھے اسی پر ہوگی؟ تھوڑی سی یہ تفصیل ہے کہ اگر مشترکہ مال ہی اسی کاروبار کو آگے بڑھایا ہے جی جی تو پھر تو وہ سب کا حصہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے. اگر اسی کاروبار سے اس نے اٹھا کر علیحدہ سے کوئی کاروبار کر لیا ہے اور خاص اپنے لیے کیا ہے، صحیح. تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے جو منفعت حاصل کی ہے، فائدہ حاصل کیا ہے، وہ ورثاء کے مال سے کیا ہے، جی جی تو اب جو اس کو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ اس کے لیے وہ اسی کا قرار پائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ورثاء کا جو حصہ اس میں شامل تھا، یعنی مشترکہ مال اٹھا کر جو اس نے خرچ کر دیا، ورثاء کا جتنا حصہ اس میں تھا اور اس سے جتنی منفعت حاصل ہوئی ہے، فائدہ حاصل ہوا ہے، وہ اس کے لیے مل کے خبیث ہے. اچھا. اس کے لیے دو صورتیں ہیں اس کے لیے کہ اس کو صدقہ کرے یا پھر ورثاء کو لوٹائے. صحیح. اور ورثاء کو لوٹانا افضل ہے. جیسا ہم یہ پیچھے بیان کرتے آ رہے ہیں نا کہ مشترکہ کاروبار کو آگے بڑھایا، تو مشترکہ کاروبار کو جو آگے بڑھاتا رہا اور تقسیم نہیں ہوا تو وہ ورثاء کا حصہ اس میں برقرار اب مثال کے طور پہ والد صاحب جب چھوڑ کے مرے تھے وہ 5 لاکھ روپے کا کاروبار تھا، بڑھاتے بڑھاتے وہ 50 لاکھ کا ہو گیا. اب موقع آیا، بھائی بہنوں نے کہا اب تقسیم کیجئے، تو اب 5 لاکھ پر تقسیم ہوگا یا 50 لاکھ پر تقسیم اگر وہی کاروبار بڑا ہے جی جو تقسیم نہیں ہوا تھا، جی جی تو اب سب کا جو ہے وہ حصہ اسی کاروبار جو اس وقت ویلیو ہے اس کے اعتبار سے ہوگا. اگر اس نے اس سے اٹھا کر علیحدہ سے کوئی سیکٹر میں اس کو انویسٹ کر دیا تھا، اس کی آپ نے وضاحت فرمائی، تو پھر اس کی وہ ٹھیک ہے. پراپرٹی کی بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ پراپرٹی جس وقت بیچی جائے گی یا جس وقت یہ بیٹھ کر سولوشن ہوگا اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا. امید ہے کہ ابو العمار بھائی آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹڈ تھا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے واقعی ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے، بالخصوص کاروباری فیملیز یا بڑی فیملی ہوتی ہے تو نارملی مرنے کے فوراً بعد ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تو یہ پرابلمز آتے ہیں. تو الحمدللہ اس ٹاپک پر بھی ہماری رہنمائی ہوئی. ایک اور کال، ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ وراثت جن کے نام ہے وہ 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. جو وراثت والد صاحب چھوڑ کے گئے تو اس کا حصہ نہیں کیا گیا. جب جو وراثت تھی اس کو مزید بڑھایا گیا، جس طریقے سے 1 کمرہ تھا گھر کا تو اس کے مزید 2 کمرے اور بنا لیے گئے. پھر آگے چل کر جو تمام جو بھائی تھے آپس میں، تو اب ان کا حصہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ جو بنائے گئے تھے مزید 2 کمرے تو ان میں سے ایک بھائی نے بنائے تھے. اب جب حصہ کیا جائے گا کیا اس میں اس کی تقسیم کی جائے گی؟ ان کے حصے میں زیادہ آئے گا؟ یہ کس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حارث علی اتاری بھائی روڑی سے آپ نے ہمیں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے، مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں تو نیت فرما لیں. اور یہاں میں ایک اہم بات مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، ہم یہاں پر سلسلوں میں اپنے سوالات کے جوابات تو لیتے ہیں لیکن آپ کے سوالات میں بہت ساری تفصیلات ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے سلسلے میں آپ اپنے پورے خاندان کا حساب کر کے رکھ دیں گے اور ہم ایک جواب میں آپ کی پوری وراثت کا ڈیٹیل بتا دیں گے تو یہ بہت مشکل ہے. ہمارا 1 گھنٹے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ براہ کرم یہ تفصیلات، دیکھیں وراثت ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور ایک بڑا موضوع ہے، تو اس کی تفصیلات تحریر کیجئے، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجئے. آپ ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں مکتوب بھی لکھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو ہمارے پوسٹل ایڈریس بھی دکھائے جائیں گے. آپ مکتوب لکھیں، ہم بذریعہ مکتوب، دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مجلس نے فوراً پیش کر دیا ہے، ہمارا پوسٹل ایڈریس موجود ہے. آپ یہاں مکتوب بھیج دیں اور مکتوب پر انشاءاللہ آپ کو رپلائی ملے گا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، تحریری فتویٰ مل جائے گا. تو کیونکہ بعض اوقات سمجھنے، سیکھنے، سکھانے میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے حارث علی بھائی، آپ کے سوال کا جواب بھی ہم حاصل کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں. جی حضور کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے کہ اس کا سوال کا جواب تو وہی ہے کہ جو آپ نے بیان کر دیا اور میں نے بھی یہی بیان کر دیا. اچھا، آپ نے بھی یہی کہنا تھا. کیونکہ یہ جو ہے نا کہ اس میں تعمیر کر دیتے ہیں، کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے تو اس میں پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایڈیشن کیا ہے، دوسرے ورثاء سے پوچھا ہے نہیں پوچھا، ان کی مرضی شامل تھی یا نہیں تھی، اور پھر وہ جگہ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. اگر آپ نے ایسا ایڈیشن کیا ہے
کہ جگہ بہت بڑی ہے اور تقسیم کرتے ہیں تو وہ آپ کے حصے میں آ جاتا ہے، تو آپ نے تعمیر کیا تھا وہ آپ کو مل گیا. اور اگر جگہ بالکل ایسی چھوٹی ہے کہ تقسیم کرنے سے وہ آپ کے حصے میں نہیں آتا، یعنی ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمیں ملے، دوسرا چاہتا ہے یہ حصہ ہمیں ملے، تو اب اس میں پھر باہمی رضامندی سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو وراثت کے بہت سارے یا طلاق کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ریکارڈ کرانے سے ان کا حل نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات خطوط لکھنے سے بھی ان کا حل نہیں ہوتا ہے. صحیح فرمایا. کیونکہ بعض متنازع مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے فریق کو بھی بلایا جاتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں صحیح بیان کر رہے ہیں، اجازت دی تھی نہیں لی تھی. اب جب ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اجازت لی تھی تو وہ بول دیتے ہیں ہاں لی تھی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو گھریلو جھگڑا جو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس نے خود اپنی طرف سے آ کر سوال پوچھ لیا ہے. تو اب اس میں جو اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ اگر وہ جگہ اتنی بڑی ہے، بھائیوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، اب اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں، سب ورثاء راضی ہیں کہ جس نے جو کمرہ بنایا ہے یہ والا حصہ اس کو دیا جائے، یہ والا پورشن اس کو دوسرے کو دے دیا جائے اور دیگر پورشن ان کے حصے میں آ جائے، تو یہ تو درست ہو جائے گا کہ جس نے جو بنایا اس کے حصے میں آ گیا. اور اگر اس طرح بڑی جگہ نہیں ہے تو اب پھر حکم یہ ہوتا ہے، جو فقہا نے یہ بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر بغیر اجازت کے بنایا ہے تو ورثاء یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنا یہ یہاں سے مکان اکھیڑیں اور اس جگہ کو فارغ کریں. اور اب فی زمانہ اکھیڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر مکان کی قیمت اس زمین کی قیمت اس مکان کے ساتھ اور زمین کی قیمت اس مکان کے بغیر، پھر اس کا حساب کتاب کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا. تو ان کے مسئلے کا صحیح حل یہی ہوگا کہ بالمشافہ طور پر خود آ کر ملیں اور پوری ڈیٹیل بتائیں، تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ حارث علی بھائی چلیں آپ کو دارالفتہ آنے کی دعوت بھی مل گئی ہے. باب الاسلام میں حیدرآباد میں بھی ہمارا دارالفتہ ہے، آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ کے سامنے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. باب المدینہ آنا چاہیں تو کنز الایمان دارالفتہ کنز الایمان کا بھی آپ کو ایڈریس پتہ چل گیا ہوگا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد ظفر اللہ اتاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے وراثت کے حوالے سے کہ ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہیں. اب اس میں سے ایک بیوی سے ایک بیٹا ہے، دوسری بیوی سے ایک بیٹا ہے. تو ایک بیٹے نے خدمت کی ہے، دوسرے بیٹے نے خدمت نہیں کی. اب باپ یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی اس کی وراثت ہے تو وہ جو خدمت کرنے والا بیٹا ہے اس کے نام منتقل کر دی جائے. کیا ایسا شرعی طور پر کرنا درست ہے یا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اللہ اتاری بھائی باغ کشمیر سے آپ نے ہمیں کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ کو. وہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، ضرور شرکت فرمائیں. حضور بچہ خدمت کرتا ہے، والد چاہتا ہے اس کو دے دے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو بچہ خدمت کر رہا ہے، فرما بردار ہے، اس کو حصہ دیا جا رہا ہے، ساری جائیداد اس کو دی جا رہی ہے، اور جس نے خدمت نہیں کی یا اس میں کمی کی، کوتاہی کی، اس کو نہیں دیا جا رہا. اگرچہ والد کو حق حاصل ہے، کیونکہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اس میں تصرف کا مالک ہوتا ہے. یہ بھی حق رکھتا ہے تو چاہے تو ساری جائیداد اپنے ایک بیٹے کو دے دے، لیکن شرعی طور پہ وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا کہ جیسے ابھی حدیث بیان ہوئی تھی کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے جو ایک باغ دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور بیٹوں کو بھی دیا؟ اس سے انہوں نے کہا نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو اگرچہ وہ ایک بیٹا خدمت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری جائیداد اس کو دے دیں اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہ دیں. اس صورت میں شرعی طور پہ وہ گناہگار ہوں گے. ہاں، کوئی اگر بیٹا بالفرض فاسق و فاجر ہے، یعنی اس کو پتہ ہے یہ میرا مال مطلب جو فساق اس میں خرچ کر دے گا، برے کام میں لگا دے گا، یا والدین کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کسی اولاد کو نہیں دیتا تو پھر گناہگار نہیں. لیکن بلا وجہ کسی کو محروم کر دینا یہ شرعی طور پہ گناہ ہے، اور وہ اسی حدیث کے تحت آ جائے گا کہ جو اپنے وارث کی میراث پوچھنے سے بھاگے تو جنت سے اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو قطع کر دے گا. تو شرعی طور پہ وہ بلا وجہ اگر اس طرح کرے گا تو گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا
اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یہ بڑا اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، اناؤنسمنٹ بھی آتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے، تو یہ آگ کرنا اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں عوام جو ہے آگ کرنے سے یہ سمجھتی ہے کہ وہ جائیداد سے بالکل آگ ہو جائے گا، تو آگ کے معنی ہے لفظی معنی لغوی معنی یہ ہے نافرمان۔ ٹھیک ہے، والدین آگ کرے نہ کرے لیکن کوئی اولاد جو ہے اپنے والدین کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو شرعی طور پہ تو وہ آگ ہے یعنی نافرمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائیداد سے ہی آگ ہو جائے گی، یعنی جائیداد میں اس کا حصہ نہیں رہے گا۔ والدین اگر لاکھ بار یہ کہیں کہ تم میری جائیداد سے آگ ہو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، چاہے لکھ کے دے دیں، لیٹر بنا دیں، اسٹامپ پیپر پہ بنا دیں، پھر بھی شرعی طور پہ ان کا حصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر والدین نے اپنی وراثت ترکہ چھوڑا ہے تو اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، اس بیٹی کو بھی حصہ ملے گا جس کو آگ کیا، اور شرعی طور پہ اس طرح آگ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، ان کی دعائیں لینے کا ہمیں حقدار بنائے، خوب ان کی خدمت کیجیے، کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ والدین ہمیں نافرمان سمجھیں اور ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، وقت ہمارے سلسلے کا مختصر ہوتا ہے، سوالات اب بھی موجود ہیں، ریکارڈڈ کال اب بھی موجود ہیں، اور یہ تقریباً ہر سلسلے میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوالات پورے نہیں کر پاتے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کئی ناظرین کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر گھر میں یہ ایشو ہے کہ وراثت یا تو آتی ہے موقع یا پیچھے کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کو حل نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو الحمدللہ میں نے بار بار اس سلسلے میں آپ کو دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرنے کے لیے عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، darulifta@dawatاسلامی.net ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اسی طرح 12 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے ہمارا فون نمبر ہے۔ ابھی آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اب میں گزارش کروں گا کہ فون نمبر ایک بار پھر دکھا دیا جائے، 12 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکتوب لکھنا چاہتے ہیں، آپ لیٹر لکھنا چاہتے ہیں، تو اب لیٹر کا ایڈریس آپ کو دکھایا جائے گا، آپ اپنے لیٹرز دارالفتہ اہل سنت پر لکھیے اور شرعی رہنمائی حاصل کیجیے۔ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اور وراثت کے احکام جو آج ہم نے سنے ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ بہت آج احساس ہو رہا ہے ہمیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا باقی ہیں، کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے، یہ گھر پہنچ کر ہماری شرعی رہنمائی کر رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، 3 دن، 12 دن، 30 دن، الحمدللہ مدنی قافلے علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے اور مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاسأل